نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اسلامی سال میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، اور محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا۔ محرم الحرام کی ابتدائی عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ سال کے 3 عشروں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما لیا۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پورے سال کے اندر جو بہترین دن ہے وہ یہ 3 عشرے ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشوراء کا دن ہم کہتے ہیں، اور 9 کی شب جو ہوتی شب عاشور، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگائی۔ اسی عاشوراء کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے۔ اسی عاشوراء کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی عاشوراء کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اسی عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو یہودیوں کو، وہاں پہ یہودی زیادہ تھے، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے 10 محرم الحرام کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی یہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جب تم اپنے قبیلے میں جاؤ تو اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھیں۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے جانے سے پہلے وہ افطار کر چکے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھ پائیں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان کو حکم دو کہ وہ روزے داروں کی طرح بقیہ دن گزاریں۔ تو یہ عاشوراء کا دن اسلامی تاریخ کے اندر بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اور پھر نواسۂ رسول سیدنا امام حسین اور آپ کے گھر والے اسی عاشوراء کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو آپ کی شہادت کے بعد اس دن کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور شب عاشور وہ دن، وہ رات ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے مقابل کھڑے ہوئے تھے، اور یزیدی اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو 1 رات کی مہلت دی۔ آپ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور وہ جلوہ نظر آتا ہے کہ بدر کے معرکے سے 1 دن پہلے اسی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین نے عاشوراء کی رات شب عاشور اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی، اور آپ نے اپنے چراغ کو بجھا کر آپ نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے خوش دلی کے ساتھ اسے اجازت ہے کہ وہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دل سے اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، لیکن قربان جائیں ان جانثار آپ کے رفقا کو کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اور دوسرے دن جب کربلا کا معرکہ ہوتا ہے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے یہ رفقا ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس رات شب عاشور اور عاشوراء کے دن
کو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اور اس دن کو ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان شہدائے کربلا کے صدقے اور وسیلے ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔